السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو دوست ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نحم اور دہم کلاس کا سوال نمبر 2 جو کہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں سمجھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پیپر کے اوپر جو آپ کے پاس کویسچن پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر سوال نمبر اس طرح لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہی بالکل صحیح طریقہ ہے کہ سین جو ہے وہ دندانے دار لکھنی ہے، اور وہ سین اور شین جو ہیں یہ دونوں دندانے دار لکھنے ہیں اگر اکیلے آئیں تو۔ اگر دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں جیسے کشش میں، کوشش میں، سست میں، تو پھر آپ ایک سین جو ہے اور ایک شین جو ہے وہ دندانے دار لکھیں گے اور ایک شین اور ایک سین کشش والی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ نے علیحدہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد نمبر یہ بھی علیحدہ لکھنا ہے، اور 2 یعنی اب 2 ادھر اگر پیپر میں لکھا ہوگا اس گنتی میں 2 اس طرح لکھا ہوگا تو پھر آپ نے اس پیپر جو سوال آنسر شیٹ ہوتی ہے، جو آپ کا جوابی پرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ اگر پیپر میں لکھا ہوتا ہے کہ سوال نمبر 2 دوسری طرح رومن گنتی میں، تو آپ نے ادھر رومن گنتی میں لکھیں گے۔ اگر اردو گنتی میں لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ نے ادھر اردو گنتی کا لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچے آپ نے جو سوال آپ حل کر رہے ہوتے ہیں اس سوال کی ہیڈنگ، یعنی اس سوال کے بارے میں بتانا جو ہے، یہ جو پیپر چیکر ہوتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ جو سوال آپ حل کر رہے ہیں اس سوال کے بارے میں لازمی بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے سوال نمبر 2 حل کرنا ہے تو پیپر کے مطابق سوال نمبر 2 ہمارا اشعار کی تشریح ہے، تو ہم نے ادھر نیچے ضرور حوالہ دینا ہے اشعار کی تشریح کا، اشعار کی تشریح لکھ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیپر میں دیکھنا ہے، جو آپ کے پاس سوالیہ پیپر ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا شعر جو ہے وہ اچھی طرح سے آتا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو اس شعر کا نمبر جو سوالیہ پیپر کے اوپر دیا ہوا ہے، اگر رومن گنتی میں دیا ہوا تو آپ نے ادھر رومن گنتی والا لکھنا ہے۔ اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے الف ب جیم دال تو آپ نے ادھر اسی کے مطابق الف ب جیم دال میں سے جو آپ کو آتا ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ اگر اردو گنتی میں دیا ہوا تو آپ نے جو اردو گنتی میں کے مطابق جو شعر آپ کو آتا ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھنے کے بعد نیچے چھوٹی سی لائن لگا دینی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے جس شعر کی تشریح کرنی ہے وہ شعر ادھر خوش خط کر کے مارکر کے ساتھ جلی حروف میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ شعر لکھنے کے بعد آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، حوالہ متن کی ہیڈنگ دینی ہے۔ حوالہ متن کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے نیچے اس طرح آپ نے لائن لگا دینی ہے، اور اس کے سامنے بالکل آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نظم کا عنوان یہ بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور جس نظم کا عنوان آپ نے لکھنا ہے، جیسے مثال کے طور پر حمد ہے تو آپ نے حمد بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اس کے نیچے آپ نے شاعر کا نام اگر لکھ دیں گے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اگر اکیلا لفظ شاعر لکھ دیں گے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور شاعر کا جو نام آگے آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد نیچے ہم نے شروع کر دینی ہے تشریح۔ لفظ تشریح جو ہے یہ آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے۔ اگر تشریح لکھنے کے بعد آپ بالکل اس کے سامنے سے تشریح شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر نیچے والی لائن سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تشریح کرتے وقت آپ نے جو عبارت لکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیر نظر زیر تشریح شعر جو کہ درسی کتاب کی نظم۔ اب یہاں تک آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے اس نظم کا عنوان لکھنا ہے جس سے یہ شعر لیا گیا ہے، جس کی تشریح کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس نظم کا جو عنوان ہے وہ حمد ہے، تو حمد آپ نے جلی حروف میں لکھنا ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ، یعنی یہ یہاں تک آپ نے قلم کے ساتھ لکھنا ہے، پین کے ساتھ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے حمد جو لکھنا ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس کے شاعر، اب اس کے بعد آپ نے یہاں تک لکھنے کے بعد آگے پھر یہاں تک آپ نے قلم کے ساتھ لکھنا ہے، پین کے ساتھ لکھنا ہے، پھر آپ نے اس شاعر کا نام بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سے لیا گیا ہے،
یہاں تک یہ عبارت آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی ہے، یہ آپ نے ہر شعر سے پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر، اب یہاں پر پھر آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے جس کی نظم کے شعر کی تشریح کرنا مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تشریح کے دوران آپ نے جہاں پر بھی کسی حدیث کا حوالہ دینا ہے، قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے یا کسی کا کوئی قول لکھنا ہے تو وہ آپ نے قوموں میں لکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے وہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے کی تشریح کرنے کے بعد آپ نے حوالے کا جو شعر ہے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے کا شعر لکھنے کے بعد آپ نے جب دوسرے مصرے کی تشریح شروع کرنی ہے تو آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے کہ اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ، پھر اسی طرح آپ نے اس کی تشریح شروع کر دینی ہے، اور جہاں پر بھی حدیث، کسی کا قول اور قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا مقصود ہو تو وہ آپ نے مارکر کے ساتھ جلی حروف میں تشریح کے دوران لکھنا ہے۔ اس سے شعر کی تشریح کرتے وقت خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب دوسرے مصرے کی تشریح کر لیں گے تو اس کے بعد آخر پہ حوالے کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں پر قابل غور ہے کہ نظم کا جو عنوان ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس نظم کے شعر کی تشریح کے مثال کے طور پر آپ نے حمد کے شعر کی تشریح کرنی ہے تو آپ کو پوری حمد جو ہے وہ ازبر ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس شعر کے علاوہ آپ تشریح کے دوران حوالے کے طور پر اسی نظم میں سے کوئی اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کا غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے، یعنی یہ تو ہو گیا نظم کا، بس جب ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہے تو اس میں صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنا مقصود ہے، چونکہ غزل کا جو ہر شعر جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک عنوان لیے ہوتا ہے، جبکہ نظم کا ایک باقاعدہ عنوان ہوتا ہے۔ غزل کا عنوان باقاعدہ نہیں ہوتا، اس میں صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر نظم کا عنوان لکھا ہوا ہے یہاں پر کچھ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، صرف اس میں شاعر کا نام لکھنا ہے۔ آپ نے غزل کی تشریح کرتے وقت یہاں پر صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، اور جب اس کی تشریح شروع کر دینی ہے تو آپ نے لکھنا ہے زیر نظر زیر تشریح شعر جو کہ درسی کتاب کی یہاں نظم کی بجائے کی غزل جس کے شاعر حفیظ جلندری لگا لیں یا کوئی اور شاعر ہوں، جیسے جوش ملی آبادی ہیں، جگر مراد آبادی ہیں، ٹھیک ہے، تو سے لیا گیا ہے جس کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ، اس کے بعد اس کی تشریح شروع کر دینی ہے، اور پھر اس کے بعد جب پہلے مصرے کی تشریح آپ نے کر لینی ہے تو اس کے آپ سمجھیں کہ پہلے مصرے کی تشریح ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کے حوالے کا شعر آپ نے مکمل لکھ دینا ہے جلی حروف میں۔ اسی طرح جب پہلے مصرے کی تشریح مکمل ہو جائے گی، حوالے کا شعر بھی لکھا جائے گا، تو دوسرے مصرے کی تشریح کرتے وقت بھی آپ نے یہاں پر شاعر کا نام لکھنا ہے اور پھر اس کے آگے تشریح شروع کر دینی ہے، اور پھر جب تشریح ختم ہو جائے گی تو پھر آپ نے حوالے کا شعر لکھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ معیاری تشریح کے لیے کم از کم 2 حوالے کے اشعار ہونا لازمی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اشعار کی تشریح کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔